اور اس وقت مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی ملیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ غامدی صاحب، ویو 360 میں آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں مذہبی بنیادوں پہ اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، کیا نماز کے اوقات کو یکساں کرنے سے اور ایک سرکاری خطبہ متعارف کرانے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ نماز کے اوقات کو یکساں کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس سے مقصود لوگوں کے اختلافات ختم کرنا ہے تو یہ بالکل غلط حکمت عملی ہوگی۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور بہت سے ذرائع ہیں جو ہمارے ہاں لوگوں نے نہ پہلے کبھی اختیار کیے ہیں نہ اب وہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے، اس سہولت کو ختم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے اوقات میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ بس ایک وقت مثلا 1 بجے مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ان میں وسعت ہے اور یہ وسعت قائم رہنی چاہیے، اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ جمعے کا خطبہ البتہ بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا علماء سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعے کا خطبہ حکمران کا حق ہے اور اس کے لیے نظم ضرور قائم کرنا چاہیے۔ سارا فساد اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ جامع مسجد حکومت کے نظم کے تحت ہو اور خطبہ بھی اس کے نظم کے تحت ہو، یہ ضروری ہے، بلکہ اسلام کا حکم یہی ہے، اس لیے کہ جمعے کے خطبے کا معاملہ اور عام نمازوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ جمعے کا خطبہ تو وہیں ہوگا جہاں حکمران چاہے گا اور جہاں وہ دے گا۔ لیکن یہ بتائیے غامدی صاحب کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ یکساں خطبہ ہو، کیونکہ مساجد سے ایسے پیغامات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جو انتہا پسندی کی جانب راغب کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے ملک میں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں عوام اور حکومت کے درمیان خلیج پائی جاتی ہے، پورا کانفیڈنس نہیں ہے حکومتی اداروں میں، وہاں حکومت کو دین کا کنٹرول دے دینا کس حد تک درست ہوگا اور کتنا قابل قبول ہونا چاہیے؟ یہ دین کا کنٹرول نہیں ہے۔ علماء کو حق ہے کہ وہ بدھ کو، منگل کو جس دن چاہیں مسجد میں جائیں، تقریر کریں، تلقین کریں، نصیحت کریں، تعلیم دیں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جمعہ کا خطبہ کمیونٹی کا یا مسلمانوں کی جماعت کا اجتماع ہے، اس کو حکمران سے متعلق کیا گیا ہے اور یہ سب مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری حکومتیں اگر اس موضوع پر گفتگو کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پہلے انہیں بتائیں کہ اس کا اصل حکم کیا ہے، تو میرے خیال میں علماء کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں جمعے کا خطبہ ریاستی کے نظم کے تحت ہوتا ہے۔ یہاں ملیشیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ کوئی عالم یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے طور پر مسجد بنائے اور جامع مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک، آپ نے کہا کہ علماء کرام جو ہیں وہ مل کے اس بارے میں اپنی جو کانگریگیشن ہے، جن لوگوں سے انہوں نے بات کرنی ہے اور جو کنٹرول کرتے ہیں ریاست کو، ان سے بھی اس بارے میں بات کریں۔ لیکن جہاں میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو علماء کرام ہیں، اگر ان کے ویوز ہی کہہ لیں کہ انتہا پسندی کی جانب مائل ہیں، تو پھر کس طرح سے یہ فیصلہ ہوگا کہ ریاست درست سمت میں لوگوں کو لے کے جا رہی ہے یا نہیں؟ جمعے کے خطبے کے ذریعے کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ اس معاملے میں تو علماء کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی صرف انہیں یہ بتانا ہے کہ خود ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کا اہتمام، جمعے کا خطبہ، جمعے کی امامت، یہ سب حکمران سے متعلق ہے۔ یہ بات تمام علماء مانتے ہیں پاکستان میں، یعنی اصول کے لحاظ سے اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ ہماری حکومت ٹھیک طریقے سے ان معاملات کو پیش نہیں کرتی، ورنہ میڈیا کی طاقت سے کام لے کے آپ آج کے زمانے میں لوگوں کو بہت ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے کسی مذہبی معاملے میں مداخلت کا سوال نہیں ہے۔ باقی دنوں میں لوگوں کو حق ہے جو چاہے کہ۔ بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب، ہمارے ساتھ تھے ملیشیا سے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔